اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بڑی چیز چھوٹا ہونے میں۔ پس جو لوگ ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پس اللہ نے کیا ارادہ کیا اس مثال سے۔ یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے ان مثالوں سے بہتوں کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے ہیں۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال اور دو انسانی رویے جو بالکل متضاد اور مختلف ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ان مثالوں کا مقصد کیا ہے وہ دوسری جگہ پہ بتایا کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، کہ ان مثالوں کا جو مقصد ہے وہ تدبر کرنا ہے اور فکر کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تدبر اور فکر کرنے کے بعد وما یعقلها الا العالمون، کہ جو اہل علم ہے وہ پھر ان مثالوں سے نتائج نکالتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دینے کے بعد دو مختلف اور متضاد انسانی رویوں ذکر کیے ہیں۔ ان میں اہل ایمان کا ان مثالوں سے متعلق جو رویہ ہے اس رویے میں تدبر بھی ہے، اس رویے میں نتائج بھی ہیں، ان کی طبیعتوں میں حق کی جستجو بھی ہے، اور پھر ان کی قسمت میں منزل پہ پہنچنا اور مقصد سے آگاہی بھی ہے۔ ایک طرف تو یہ انسانی رویہ ہے قرآنی مثالوں سے متعلق، اور دوسری طرف وہ مشرکانہ انسانی رویہ ہے کہ جس میں تدبر بھی نہیں ہے، اور جس میں تدبر کے نہ ہونے سے نتائج کا نکلنا بھی نہیں ہے، اور ان طبیعتوں میں حق کی جستجو بھی نہیں ہے، اور وہ منزل سے آگاہ بھی نہیں ہے، اور منزل اور مقصد سے آگاہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان بیان کردہ مثالوں کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھیں کہ اہل ایمان کا جو رویہ ہے ان مثالوں کے ساتھ وہ اتنا ہے کہ وہ ان مثالوں سے مقصد اجاگر کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کس مسئلے پر دی ہے، کس عنوان پر دی ہے، اور یہ مثال مسئلہ اور وہ عنوان سمجھانے میں کتنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اہل ایمان کی توجہ اس پہلو پہ ہوتی ہے۔ اور جو دوسری طرف مشرکانہ اور گمراہ کن رویہ ہے ان مثالوں سے متعلق، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان مثالوں کا حجم کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان مثالوں کی جسامت کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان مثالوں کے اندر وزن کیا ہے۔ اب وہ حجم اور جسامت اور وزن کے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ان مثالوں پر اعتراض کر کے یوں کہتے ہیں کہ کہاں اللہ کی کلام اور کہاں مکھی مچھر کی مثال۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے تین بہت چھوٹی جانوروں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ ان میں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے مکھی کی دی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کا بے بس ہونا اور اس کا کمزور ہونا، اور یہاں تک ثابت کیا کہ یہ سارے مشرک اپنی دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ بھی اکٹھے ہو جائیں لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ، اگر وہ مکھی ان کو شکست دیتے ہوئے ان سے کوئی چیز چھین کر چلی جائے تو پھر یہ سارے اکٹھے ہو کر اس سے وہ چیز حاصل کرنے کے اندر بھی ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ اور دوسری مثال اللہ نے شرک کی تردید میں مکڑی سے دی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ،
دنیا میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح مکڑی کے جالے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اسی طریقے پر شرک کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں مچھر کی دی ہے، اور یہ بھی شرک کی تردید کے لیے مثال آئی ہے۔ تو اب جو مشرک ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں کا کیا حجم ہے، ان کی کیا جسامت ہے کہ قرآن مجید نے ان کو کیوں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ مثالیں قرآن مجید کے اندر بیان نہ کی جاتی، جبکہ جو اس کے برخلاف اہل علم ہے، اس کے برخلاف جو اہل ایمان ہے، وہ انہی مثالوں سے، اسی مکھی سے، اسی مچھر سے، اسی مکڑی سے، اسی چونٹی سے، انہی چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم، اللہ کا کمال قدرت، اللہ کی کمال حکمت، اللہ کی کمال کاریگری کے اچھوتے اور ایمان پرور مضامین جو ہے وہ یہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور خود آپ ایک سائنسی نقطہ نظر سے اگر آپ اس آیت پہ اس مچھر کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو حیران کن نتائج ملیں گے کہ انسان اپنی باڈی میں جو سسٹم رکھتا ہے، اللہ نے وہی سسٹم اس مچھر اور مکھی کے اندر بھی رکھا ہے۔ ایک طرف یہ مچھر جو ہے وہ 6 ٹانگیں رکھتا ہے، 2 آنکھیں رکھتا ہے، ایک باریک سی لمبی سونڈ رکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا اعصاب کا نظام رکھتا ہے، اور اپنے اندر انسان کی طرح نظام انہضام رکھتا ہے، اور پھر اپنے اندر دھڑکنے والا دل رکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ چھوٹے جسم ہونے کے باوجود ایک طویل سفر کی مشقت اٹھانے کا عادی ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ یہ انسانی چمڑے کو چھید کر وہاں سے اپنا رزق خون کی صورت میں چوسنے کے ساتھ وہ حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس چھوٹی سی مخلوق کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے آدمی یہ نتیجہ برآمد کرتا ہے کہ وہ ذات بڑی پاک ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ اس چھوٹی سی مخلوق کے اندر اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ یہ مکھی ہے، یہ مچھر ہے، یہ مکڑی ہے، یہ کس عنوان پر آیا ہے۔ اگر عنوان توحید ہوگا تو مثال مکھی مچھر ہوگی، اگر عنوان شرک ہوگا تو مثال مکھی مچھر ہوگی، اگر عنوان توحید ہوگا پھر اس توحید کے اوپر جب اللہ مثالیں دے گا پھر اس کی مثالوں میں بڑی بڑی مثالیں آئیں گی، اس میں ارض و سما بھی آئیں گے، اس میں لیل و نہار بھی آئیں گے، اس میں بر و بحر بھی آئیں گے، اس میں موسم بھی آئیں گے، اور اس کے اندر بہتے دریا بھی آئیں گے، اس کے اندر جمے ہوئے پہاڑ بھی آئیں گے، اور اس کے اندر ابلتے چشمے بھی آئیں گے، اور اس میں گرتی آبشاریں بھی آئیں گی، اور اس کے اندر زمین سے اگنے والے پھل پھول اور اناج بھی آئیں گے، اور اس میں شمس و قمر بھی آئیں گے، سورج کی حرارت بھی آئے گی، چاند کی برودت بھی آئے گی۔ اگر عنوان توحید کا ہے تو پھر دلیلیں یہ ہیں، اگر عنوان شرک کا ہے تو پھر دلیل مکھی اور مچھر ہے۔ کیسی مطابقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان مثالوں کے اندر رکھی ہے۔ پھر جو آیت کا آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ انہی مثالوں کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بہت دفعہ انسانی دماغ میں یہ الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں، وہ جب اللہ گمراہ کر دیں پھر انسان تو بے قصور ہو گیا ہے، اس کو ہدایت کیسے آ سکتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے کہ میں گمراہ کر رہا ہوں؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو گمراہی کی نسبت ہے وہ صرف اس معنی میں ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ صرف اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح خیر کا خالق ہے اسی طرح شر کا خالق بھی وہی ہے، اور وہ اس معنی میں ہے کہ جس طرح نیکی اللہ کی پیدا کردہ ہے تو بدی بھی اس نے پیدا کی ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر اس نے شر کیوں پیدا کی ہے، اس نے بدی کیوں پیدا کی ہے؟ بھائی یہی تو امتحان ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ نے ایک طرف جو ہے نا وہ اس دنیا میں خیر رکھا، دوسری طرف شر رکھا، پھر ایک طرف خیر کی قوت انسان کے ساتھ فرشتے لگا دیے اور دوسری طرف شر کی قوت انسان کے ساتھ شیاطین رکھ دیے، اور پھر ایک طرف اس خیر کی قوت پہ ابھارنے والی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ روح رکھ دی، اور دوسری طرف شر کی قوت اندر ابھارنے والی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نفس اور خواہشات رکھ دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ارادہ اور ہمت دے دیا، اور پھر اس کے ساتھ خیر و شر سمجھانے کے لیے نبی بھیج دیے، اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نواز دیا، اور پھر یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزوں کا مرکز بنا کے انسان کا امتحان مطلوب ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب انسان کا
کا قصور کیا ہے، یہ دیکھیں کہ گمراہ ہونے والا اپنی مرضی سے گمراہ ہوتا ہے یا اس کے اوپر گمراہی مسلط کی جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے اختیار اور اپنی مرضی اور اپنے ارادہ سے گمراہ ہوتا ہے تو پھر قصوروار وہی ہے جس نے اپنی مرضی اور اپنا منشا استعمال کیا۔ اللہ کی طرف محض نسبت کا ہو جانا گمراہی اور ضلالت کی وہ صرف اس معنی میں ہے کہ اس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ اس نے برائی پیدا ضرور کی ہے لیکن اس نے برائی کو پسند نہیں کیا۔ جناب آدم کا خالق بھی وہی ہے، ابلیس کا خالق بھی وہی ہے۔ اور میں اس کو ایک اور سادہ مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھیڑ بکری جس اللہ نے پیدا کی ہے، دودھ اور گوشت والے جانور جس اللہ نے پیدا کیے، تو زہریلے جانور کس نے پیدا کیے اور خونخوار درندے کس نے پیدا کیے ہیں؟ تو اس کائنات کا حسن اگر بکری اور بھینس ہے تو دوسری طرف سانپ اور بچھو اور بھیڑیا اور شیر خونخوار درندے، یہ بھی اس کائنات کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ بہت ساری حکمتیں ہیں ان چیزوں کے اندر، اس لیے اللہ نے آخر میں فرمایا کہ نہیں گمراہ ہوتے ان مثالوں سے مگر وہی جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت پہ کھڑے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اقبال مرحوم کا شعر ہے، وہ غالباً اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں، نہیں کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں، نہیں کوئی برا، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، اور نہیں کوئی برا قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایک حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان دنیا کے اندر دو قسم کے مزاج ہیں۔ ایک مزاج میں تنقید کرنا ہوتا ہے، ایک مزاج میں اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ اب جس مزاج میں اعتراض ہے تو وہ اللہ پہ بھی کر دیتا ہے۔ اگر انسانوں پہ ہٹ کرنی بری ہے تو اللہ تعالیٰ کے کاموں پہ اس پہ تنقید کرنا وہ کتنا برا ہوگا۔ تو قرآن مجید نے اس کی برائی کو بھی یہاں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔